سے کئی گھرانوں میں ایسی بچیاں دیکھی ہیں کہ وہ ڈالز کے ساتھ یا اپنے خاص چیزوں کے ساتھ پوری زندگی کھیلتی رہیں. ایک سٹیج آتی ہے زیادہ نہ بھی کھیلتی ہوں تو پھر وہ ساتھ اپنی عمر بھر رکھتی بھی ہیں ایک عرصہ تک. فرماتی ہیں کہ میری ڈالز تھیں اور ڈالز کے ساتھ ہم کھیلا کرتی تھیں اپنی سہیلیاں فرینڈز مل کر. اور میری جو فرینڈز تھیں سہیلیاں تھیں وہ بھی میرے گھر آ جاتی. آقا علیہ السلام کی بیعت نبوت میں شادی کے بعد اور کبھی بیٹھ کے پرانی سہیلیاں تھیں تو کھیلتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی داخل ہوتے تو ہمیں دیکھتے کھیلتے ہوئے گڑیاؤں کے ساتھ. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کے ایک اسمائل دے کے مسکراہٹ دے کے آگے گزر جاتے اور کبھی منع نہ فرمایا. اب آپ کے الفاظ قابل توجہ ہیں. فرماتے ہیں فکانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا دخل یتقمعن منہ فیسربہن الی فیلعبن معی. وہ میری سہیلیاں جو میرے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھیں تو آقا علیہ السلام گزرتے ہوئے ہمیں ایک اسمائل دے کے خوشی کا ایک مسرت کا ایک مسکراہٹ کا اظہار کر کے چہرے سے گزر جاتے اور میری طرف وہ تمام سہیلیاں پھر دیکھ کے خوش ہوتی اور ان کو خوش کرتے. آقا علیہ السلام کی اسمائل خوش کرتی اور وہ میرے ساتھ کھیلتی رہتی. آقا علیہ السلام گھر میں حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہو جاتے اور کبھی منع نہ فرماتے. یہ آقا علیہ السلام کا ظرف تھا. یہ آقا علیہ السلام کی عظیم سنت تھی اور یہ عالی سیرت تھی. یہ نرمی اور شفقت کے وہ گوشے تھے. اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور موقع پر فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس تشریف لے آئے, گھر میں داخل ہوئے اور میرے پاس میری سہیلیاں فرینڈز بیٹھی تھیں اور ہم کھیل رہی تھیں آپس میں انہی ڈالز اور گڑیاؤں کے ساتھ یا مختلف جو جیسے آج بچے ٹیڈی بیئرز ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی ونی دا پو ہوتا ہے, کوئی ٹیڈی بیئر ہوتا ہے, مختلف قسموں کے کارٹونز ہوتے ہیں, مختلف نام, کوئی گھوڑے بنے ہوئے ہیں, کچھ ڈالز ہیں, کچھ ہاتھی بنے ہوئے ہیں, اس طرح کے تو بچے کھیلتے ہیں ان کے ساتھ. اب بات یہ بچوں کے کھیلنے کی چیزیں اب تنگ نظری ہے, دین کا فہم جو ہے اس میں وسعت اور گہرائی نہ ہونا ہے کہ بعض لوگ ان کو بھی بت سمجھ کے توڑ دیتے ہیں, گھروں سے نکال دیتے ہیں, بچوں کو اجازت نہیں دیتے. حالانکہ یہ حدیث نبوی بتا رہی ہیں کہ یہ بچوں کا جو بچپن ہے اس کا فطری تقاضا ان سے کھیلنا, اور یہاں اس کھیلنے سے بچیوں کو اسی کھیلنے سے بچوں کی تربیت کرنے کا سلیقہ آتا ہے. وہ آپ دیکھتے ہیں ان کو بچے اٹھاتے ہیں, ڈالز کو بچیاں سلاتی ہیں, ان کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں ایک برائے نام دکھانے کے لیے, ان کے لیے بیڈز مہیا کرتی ہیں, ماں باپ کو کہتی ہیں ان کو بیڈز بنا دیں, پھر بچیاں ان کو سلاتی ہیں. بچپن سے اللہ رب العزت نے یہ ایک بنیادی خوبی رکھی ہے ایک بچی میں کہ بچپن سے بڑی ہو کر جو اس نے بچوں کی تربیت کرنی اور اس کو نہلانا دھلانا کھلانا پلانا سلانا, یہ جو سارا عمل ہے وہ بچپن میں اس کی فطرت کے اندر ودیت کیا گیا ہے. وہ سارا عمل اپنی ڈالز کے گڑیاؤں کے ساتھ کرتی اور یہ بت نہیں ہے. اب آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ملاحظہ فرمائیے. اور یہ حدیث پھر امام ابو داؤد نے سنن میں سیاستہ کے اندر, اور امام نسائی نے اپنی سنن میں سیاستہ کے اندر, اور امام بہقی نے اپنی سنن کبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے, اور یہ حدیث صحیح. تو آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے تو آپ اندر داخل ہوئے تو ایک کونے میں میری جو سہیلیاں تھیں وہ میرے ساتھ کھیل رہی تھی, اور میں نے آقا علیہ السلام اندر داخل ہوئے تو میں نے پوچھا ما ھذا یا عائشہ, عائشہ یہ کیا ہے؟ قالت بناتی یا رسول اللہ, یہ میری ڈالز ہیں. یعنی لفظ بنات کا استعمال کیا, یعنی میری بیٹیاں ہیں, مگر یہ میری ڈالز ہیں, گڑیاں ہیں. پھر ان گڑیاؤں کے ڈالز کے درمیان آقا علیہ السلام نے ایک گھوڑا دیکھا. تو جب گھوڑے کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا اس گھوڑے کے دو پر بھی تھے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فرس لہو جناحان, عائشہ یہ گھوڑا ہے, اور کیسا گھوڑا ہے, اس کے تو دو پر بھی ہیں. میں نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ, قال وما سمعت ان لسلیمان خیلا لها اجنحہ, کہ آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس گھوڑے کے پر تھے. یہ جیسے کہاوت مشہور ہوگی گھروں میں بچیوں کو پہنچ جاتی ہے. تو آقا علیہ السلام یہ بات سن کے ہنس پڑے
ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک جو سائڈوں کے ہیں، جو طرفین کے ہیں، وہ تھوڑے نواجز وہ نظر آنے لگے. اپنے آپ نے اس جواب سے اتنا انجوائے کیا اور آگے کچھ رد نہیں کیا کہ یہ تو غلط ہے، معلوم ہے یہ بات کہ غلط ہے، غلط حکایت ہے، کریکٹ نہیں فرمایا. یعنی ایک معصومانہ بات تھی، اس کو انجوائے کیا، ہنس پڑے اور پھر آگے تشریف لے گئے، رد نہیں فرمایا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ رعایت عطا کرتے. وہ جو شعور ہے بچپن سے ڈیولپ ہونے والا اور جو حکایت اور روایت کی بنیاد پر ایک کانسیپٹ ہے، اس کی رعایت کی. اور جو حال دیکھا اس کو کہتے ہیں وہ تنزل حال ہے. یعنی ان کا جو حال دیکھا، جو کیفیت حکایت روایت پر ان کا اعتماد دیکھا اور جو تصور ان کو سرور دیتا تھا، جس سے وہ خوش ہوتی تھی بچیاں اس وقت کی. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کے یہاں بھی وہ تصور تھا اور اس سے خوش ہو رہی تھی کہ گھوڑا اس کے 2 پر ہیں، ورنہ بات بتا دی جاتی یہ غلط ہے، یہ غلط حکایت ہے تو کاٹ دیتی. اگر وہ کنسپٹ خوشی دے رہا ہے تو اس کو تنزل، آپ نے نزول فرمایا، ان کے حال کے مطابق نزول فرمایا اور اس سوچ کے مقام کے مطابق نزول فرمایا. یہ آقا علیہ السلام کی عظمت ہے کہ بلند ہو کر مخلوق کے مطابق تنزل حال فرماتے، ان کے حال کے مطابق نزول فرماتے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث ہے، اس کو روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے تخریج کیا ہے. یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ میرے جو حجرہ ہے، میرا کمرہ، اس کے دروازے پر کھڑے تھے. لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقوم على باب حجرتی والحبشۃ یلعبون بحرابہم فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور حبشہ سے ہر سال آیا کرتے تھے حبشی صحابہ، اور وہ مسجد نبوی کے صحن میں عسکری رقص کرتے تھے، عسکری انداز سے رقص کرتے تھے، کھیلتے تھے. اور ایک خاص انداز کا رقص ہوتا تھا جو فوجی تیاری کے لیے یا جوش و جذبہ ابھارنے کے لیے رقص کیا جاتا تھا. پاؤں کی خاص انداز سے اٹھانا اور رکھنے کا ایک اسلوب تھا، ایک نیج تھی. تو عسکری رقص تھا، اوزار اٹھائے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے اپنے ہتھیار، تو اس کے ساتھ رقص کرتے اور کھیلتے تھے، اور مسجد نبوی کے صحن میں یہ رقص کر رہے تھے، اور ہر سال حبشہ آتے تھے. اب آگے حدیث میں وضاحت آتی ہے مزید، اور آتے بھی عید کے دن تھے. پھر امام، یہاں میں بائی دی وے واقعہ تو آگے سناتا ہوں، لیکن میں اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ مسجد نبوی میں آ کے وہ اجتماعی رقص کیا کرتے تھے ہر سال، مسجد نبوی کے صحن میں. حدیث کے لفظ ہیں فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کی مسجد، مسجد نبوی میں، اس کے صحن میں اجتماعی رقص کرتے تھے. حدیث متفق علیہ. امام ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اپنی کتاب فتح الباری، جو شرح صحیح بخاری ہے، اس میں بہت احادیث اور بڑے طرق سے اس کی تفصیلات بیان کر کے ایک بڑی لطیف اور ایمان افروز بات کہی ہے. وہ کیوں آتے تھے اس خاص دن اور مسجد نبوی کے صحن میں اجتماعی رقص کرتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے، اظہار مسرت و فرحت کرتے تھے. اور صحابہ کرام اور اہل مدینہ ارد گرد کھڑے ہو کے دیکھتے تھے انہیں. اس دن آقا علیہ السلام بھی ملاحظہ فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے. وہ واقعہ بیان کر رہی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں پر امام ابن حجر اسقلانی نے وضاحت کی ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن قدوم فرمایا مدینہ طیبہ، ہجرت مدینہ ہوئی، اور آپ مدینہ طیبہ جس دن داخل ہوئے، ورود مسعود ہوا مدینہ طیبہ میں آپ کا، وہ دن تھا کہ اس وقت بھی آپ کی آمد کی اطلاع پا کر حبشہ کے وہ صحابہ، حبشہ سے لوگ آئے ہوئے تھے اور اہل مدینہ بھی جمع تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر استقبال میں انہوں نے رقص کیا تھا. یہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث سے بخاری کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں درج کیا ہے، اور اس کو بھی حدیث کے حوالے سے درج کیا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ دن جس دن آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی تھی مدینہ طیبہ میں، اور آپ کی آمد مدینہ پر استقبال میں رقص کیا تھا، اب اس دن کو ہر سال پابندی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے. یہ کنسپٹ ہے جو میلاد النبی کی سیلیبریشن ہوتی ہے ہر سال. وہ آمد مدینہ تھی
یہ عالم خلق میں، عالم ارضی پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، ولادت ہے۔ وہ مدینہ طیبہ کا قدوم تھا۔ یہ کرۂ ارضی پر جو حضور کی ولادت تھی، میلاد کی رات حضرت آمنہ کی گود میں کرۂ ارضی پر آقا علیہ السلام کا قدوم ہے، میمنۃ لزوم تھا۔ یہ ولادت اس کرۂ ارضی پر حضور کی آمد تھی۔ سو جس طرح اہل مدینہ نے اور حبشی صحابہ نے حضور کا استقبال کیا اور رقص کر کے استقبال کیا، اور مدینہ کے بچوں نے دف بجا کے طالع البدر علینا، اس کا یہ کلام پڑھا، یہ نعتیہ اشعار پڑھے، گائے، دف کے اوپر گائے۔ اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بنو نجار کے بچے بچیوں نے دف پر کلام پڑھے اور گائے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث صحیح امام مسلم نے روایت کی ہے باب الہجرہ کے اندر کہ مدینہ کے بوڑھے جوان عورتیں مرد بچے یہ کچھ گلیوں میں نکل آئے اور جلوس کی صورت میں ینادون یا محمد و یا رسول اللہ، ینادون یا محمد و یا رسول اللہ، ینادون یا محمد و یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام کے اسم پاک کے بلند نعرے بلند کرتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یہ نعرے بلند کرتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں صحابہ کرام نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، بچوں نے نعرے لگائے، اور خواتین اور چھوٹے بچے مکانوں کی چھتوں پر بیٹھ گئے تھے، وہ نعروں کے ساتھ جواب دیتے تھے۔ اسے صحیح مسلم باب الہجرہ میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو کئیوں نے رقص کیے، کئیوں نے ترانے گائے، کئیوں نے جلوس نکالے۔ یہ پروسیشن ہے جو میلاد النبی کے جلوس نکالے جاتے ہیں، وہ اس حدیث صحیح مسلم کی بنیاد پر اس کی سیلیبریشن ہے۔ جو ہمارے ہاں جلوس کا ایک رواج ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ اہل مدینہ کی سنت ہے استقبال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اہل مدینہ کے ہاں۔ 53 برس جو کہ آقا علیہ السلام مکہ کی سرزمین میں رہے، وہ اہل مکہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس وقت کفر تھا، دور جاہلیت تھا، انہوں نے تو استقبال نہیں کرنا تھا، پھر کسی کو کیا خبر کہ کس کی ولادت ہوئی ہے۔ 40 برس پورے ہونے پر آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، بعثت ہوئی۔ اب یہ پہلا فرسٹ ایونٹ تھا کہ آقا کا استقبال کیا جائے، اور وہ ایونٹ تھا مدینہ طیبہ میں ہجرت کا ایونٹ۔ اس میں یہ سارا کچھ ہوا۔ تو امت حضور علیہ السلام کی آمد، میلاد کو، آپ کی ولادت کو کرۂ ارضی پر حضور کی آمد تصور کرتے، اس استقبال میں، خوشی میں اہل مدینہ کی طرح سنت پر عمل کرتے ہوئے اجتماع کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، اور یہ روحانی وجد و رقص کی کیفیت ہوتی ہے، ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ اب یہ وہ ساری کیفیت ہے جس کی بیک گراؤنڈ میں ہر سال یہ حبشی صحابہ اپنے خاص حبشی انداز کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن میں آ کے اجتماعی رقص کرتے تھے، عسکری رقص کرتے تھے۔ یہ سیلیبریٹ کرتے تھے آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی واقعہ بیان فرما رہی ہیں کہ مسجد نبوی کے صحن میں وہ اجتماعی رقص کر رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے مجھے لے لیا اور اپنی چادر کے پیچھے مجھے چھپا لیا، اپنی چادر کے پیچھے، اور مجھے کہا میرے کندھوں کے اوپر سے دروازے کا جو کیوار تھا، درمیان کی جو خالی جگہ تھی، فرمایا کہ اس کو دیکھ لو، تم بھی ان کے اجتماعی رقص کو دیکھو۔ تو مجھے دیر تک خود کھڑے کر کے دکھاتے رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب گفتگو کا جو پہلا حصہ میں نے کمپلیٹ کیا وہ تو اس کی بیک گراؤنڈ تھی کہ یہ ایونٹ کیا تھا، یہ سیریمنی کیا تھی، وہ مسجد نبوی کے صحن میں آ کے کیوں کرتے تھے اجتماعی رقص، اور یہ کھیل کیوں کرتے تھے۔ مسجدیں کھیل کود اور تماشے کی جگہ تو نہیں ہے، کیوں اجازت دے رکھی تھی؟ آقا علیہ السلام فرما دیتے تو مسجد سے نکل جاؤ، مدینہ طیبہ کا شہر بھی ہے، گلیاں بھی ہیں، بازار بھی ہیں، چوک بھی ہے، یہاں کھلے میدان ہے، چھوٹا سا تو شہر ہے، باہر نکل کے کرو۔ مگر آقا علیہ السلام نے انہیں نکالا نہیں کہ مسجد کھیل کود اور تماشے کی جگہ نہیں ہے، باہر جا کے کرو۔ چلو میں نے بھی دیکھنا ہے تو ادھر آ جاؤں گا باقی صحابہ کے ساتھ، مگر نہیں، انہیں مسجد نبوی کے صحن میں کرنے کی اجازت رکھی، اور خود بھی دیکھا، باہر صحابہ کرام بھی دیکھتے، اس لیے کہ یہ استقبال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیلیبریشن تھا، یہ حضور علیہ السلام کی آمد کا سیلیبریشن تھا۔ تو خود دیکھ کر حضور علیہ السلام نے اسے اپنی سنت بنا دیا۔ بہی طور اس استدلال کی بنیاد پر میلاد النبی کا جو اہتمام اور جشن ہے، یہ اس حدیث نبوی کی روشنی میں من وجہ آقا علیہ السلام کی اپنی سنت ہے، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ نے خود ملاحظہ فرمایا ان کے اجتماعی رقص کو جو اس فرحت، خوشی اور سرور کی وجہ سے کرتے تھے، اینول بیسس پہ ہر سال آ کر۔
تو آقا علیہ السلام دیکھتے رہے. ام المومنین فرماتی ہیں دوسرا حصہ جو میں سمجھا رہا ہوں وہ آقا علیہ السلام کی رحمت و شفقت کا ہے جو ازواج مطہرات کے لیے ہے، خواتین کے لیے، کہ کتنی نرمی ہے، کتنی سہولت ہے، کتنی فلیکسیبلٹی ہے، کتنا ریلیکس کر رہے ہیں، ریلیکسیشن دے رہے ہیں، کتنا فلیکسیبلٹی دے رہے ہیں، کتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کس حد تک اجازت دے رہے ہیں، اور ایک بشری فطری دائرے میں اس کے تقاضوں کو کس حد تک جا کے پورا فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام کی کندھوں کے پیچھے دیکھتی رہی، اور یہ حدیث طرق کثیرہ کے ساتھ بخاری، مسلم اور دیگر، ترمذی، ابو داؤد اور بے شمار، مسند احمد بن حنبل، بہقی، طبرانی، آپ سینکڑوں کتب حدیث میں کوئی کتاب حدیث کی جو ایسے مضامین کو بیان کرتی ہو تو اس سے خالی نہیں. اس پر امام حمیدی نے، جو امام بخاری کے شیخ ہیں، امام بخاری کے ان کے سب سے اکبر شیخ ہیں، سب سے عظیم شیخ، اعظم شیخ، اور امام احمد بن حنبل، انہوں نے مسند الحمیدی میں اور مسند امام احمد بن حنبل، انہوں نے اس روایت کو مزید بیان کر کے اگلا حصہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک موقع پر جب وہ اجتماعی رقص کر رہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پہنچے تو انہوں نے ان کو ذرا تنبیہ کی، زجر و توبیخ کی، ان کو ڈانٹا، ان سے سختی کی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سختی کے جواب میں سیدنا فاروق اعظم کو روک دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ عمر سختی نہیں، فرمایا لتعلم یہود ان فی دیننا فسحۃ انی بعثت بحنیفیۃ سمحہ. اے عمر انہیں کرنے دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ یہود جو اہل کتاب ہیں، اہل مدینہ، وہ جان لیں کہ ہمارے دین میں سختی نہیں ہے، نرمی اور سہولت ہے، اور ہمارے دین میں وسعت ہے، اور بے شک میں نرمی اور سہولت والا دین اور ملت لے کر مبعوث ہوا ہوں. اس پر آقا علیہ السلام نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا، بے شک میں نرمی، سہولت اور وسعت والا دین لے کر مبعوث ہوا ہوں، اور ان کو کرنے دیں تاکہ اہل کتاب، اہل مدینہ جان لیں کہ ہمارا دین روکھا سوکھا اور سخت نہیں ہے، ہمارے دین میں نرمی ہے، سہولت ہے، وسعت ہے. یہ میسج دیا آقا علیہ السلام نے. ان کلمات کو امام بخاری کے شیخ امام حمیدی نے اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں دونوں نے روایت کیا فردر اضافتا، اور اصل واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ہے سارا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ کا مزید اندازہ ہوتا ہے، اور وہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں. وہ بھی متفق علیہ حدیث ہے جو آگے کوٹ کر رہا ہوں، اور اسے بھی امام بخاری، امام مسلم نے روایت کیا ہے، کئی طرق کے ساتھ روایت کیا. امام بخاری نے کتاب العیدین میں روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم میں بھی اسی طرح. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. سمپل سی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں. دیش یووا ہے، دیش کے 50% سے زیادہ لوگ انڈر 30 ہیں، یووا ہیں. ان کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، بلیفز ہیں، مائنڈ سیٹ ہے، وہ آبویسلی ایک یووا ہی بہتر سمجھ سکتا ہے جو لبرل ہو، جو اوپن مائنڈڈ ہو. اور وہ اگین نو راکٹ سائنس. کانگریس کے لیڈرز ہیں جن کے ساتھ یوتھ ریلیٹ کرتا ہے. وہ گانا ہے نا، ہم ہیں نئے انداز کیوں ہو پرانا، کٹر سوچ نہیں یووا جوش. میں حسیبہ امین، راہل گاندھی جی کی اس یووا سوچ سے جڑی ایک یووا کانگریس کاریہ کرتا. ہر ہاتھ شکتی، ہر ہاتھ ترقی. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا کہ قبیلہ انصار میں سے 2 بچیاں جو کوئی پیشہ ور گانا گانے والی نہیں تھی، مغنیہ، پیشہ ور مغنیہ نہیں تھی، سنگرز نہیں تھی پیشہ ور، مگر وہ دف لے کر میرے گھر عید کے دن آ کر گا رہی تھی نغمے. یوم بعاث، طویل زمانہ
اوس اور خزرج کے یہ جو قبائل تھے انصار کے، تو ان کے درمیان ایک طویل مدت 100 سال تک تسلسل سے جنگیں رہیں. تو وہ قدیم زمانوں کے جو جنگی ترانے تھے ان کے، اور اس میں پھر وہ واقعات اور جنگی شجاعت اور بہادری کے قصے اس پر مشتمل نغمات جیسے ہوتے ہیں، تو وہ نغمے یوم بعاث سے کی مناسبت سے گا رہی تھی اور دف پر گا رہی تھی، مزمار کے ساتھ، ساز کے ساتھ گا رہی تھی. اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اور فرماتے ہیں کہ قال داخل علی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحیح بخاری مسلم کے الفاظ اب پڑھ رہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وعندی جاریتان من جوار الانصار تغنیان بما تقاولت به الانصار یوم بعاث وقالت ولیستا بمغنیتین. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مزمار الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور فرماتی ہیں وہ جو قبیلہ انصار کی 2 بچیاں جو پیشہ ور مغنیاں نہیں تھیں مگر ساز کے ساتھ، دف کے ساتھ، وہ جو انصار کے عسکری یا جنگی زمانے کے ترانے گا رہی تھی میرے پاس، ان کو گاتے ہوئے دیکھا، دف کے ساتھ، دف بجاتے. حدیث کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ دف بجا رہی تھی اور گانا گا رہی تھی، وہ بعاث کے جنگی شہادت اور بہادری کے ترانوں کا. جب ان کو دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی راگ، یہ جملہ کہا تعجب کے ساتھ، سختی کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی راگ. جب یہ بات کہی ام المومنین فرماتی وذالک فی یوم عید، اور یہ عید کا دن بھی تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہی نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد آف کورس گھر میں چادر لے کے لیٹے ہوئے تھے، چہرہ مبارک دوسری طرف کر کے. آپ سماعت فرما رہے ہیں، گھر سے باہر نہیں ہیں مگر دوسری طرف چہرہ مبارک کر کے لیٹے ہوئے ہیں. ان کو رخصت دے رکھی ہے، منع نہیں فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے تو ان کی نظر ڈائریکٹ ان گانا گانے والوں بچیوں پر، جو چھوٹی بچیاں تھیں ان پر پڑی جو دف پر ترانہ گا رہی تھی، مگر آقا علیہ السلام کی طرف دھیان نہیں گیا کہ آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں. جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی راگ الاپ رہی ہو، جب یہ کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرہ مبارک سے پردہ، اپنی چادر ہٹا دی اور ہٹا کے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، ہر قوم کے لیے کچھ خوشی کے دن ہوتے ہیں، عید ہوتی ہے. یہ ہماری خوشی کا دن ہے، ہمارا عید ہے، انہیں گانے دو، اپنا کرانا مت روکو. اور دوسری روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے لیے، وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں وہ یہ لفظ بھی ہیں فکاشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ وقال دعہما یا ابا بکر فانہا ایام عید. اے ابو بکر، انہیں مت روکو، جو کرتی ہیں کرنے دو، یا عید کے دن ہیں، خوشی کے دن ہیں، ان میں اجازت ہے، رخصت ہے، انہیں خوشی منا لینے دیں. یہ ہے اسلام کا کنسپٹ، نرمی کا، سہولت کا، شفقت کا، رحمت کا، محبت کا، وسعت کا. یہ آقا علیہ السلام کی اپنی سنت ہے. پھر اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک اور حدیث ہے اور وہ بھی بڑا ایک عجیب واقعہ ہے، ازدواجی زندگی سے متعلق روشنی ڈالتا ہے اور ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت کی. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے در دولت پہ حاضر ہوئے زیارت کے لیے. وَيَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ جَاءَ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دروازے پر آ کے اجازت طلب کی اندر آنے کی، اور اتنے میں جب دروازے پر کھڑے ہوئے فسمع عائشہ وهي رافعة صوتها على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذن له فدخل. تو انہوں نے آواز سنی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی آ رہی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ گفتگو کر رہی تھی اور اونچی آواز میں کچھ ناراضگی کے جو لب و لہجہ ہوتا ہے اس لہجے میں ذرا بلند آواز سے گفتگو کر رہی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو گئے
اور داخل ہوتے ہی انہوں نے جب آواز اونچی سنی آقا علیہ السلام کے ساتھ گفتگو میں، تو وہ والد تھے، وہ لپکے اپنی صاحبزادی کی طرف پکڑنے کے لیے، اور لپکے فرمایا یبنۃ ام رومان، اے ام رومان کی بیٹی، اونچا لپکے اور پکڑ کے اور کہنے لگے کہ تم ترفعین صوتک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بینہ. وہ تیزی سے دوڑے پکڑنے کے لیے، جیسے کچھ جھڑکنا چاہتے ہو کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند آواز کر رہی ہو، اے ام رومان کی بیٹی، یہ جرأت تمہیں کیسے ہوئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے اونچی آواز کرنے کی؟ جب یہ آگے لپکے تو حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان حائل ہو گئے. اب تیزی سے دوڑ کے دونوں کے درمیان آ گئے، اس طرح بچا لیا. سیدنا صدیق اکبر کو لپک کے پکڑنے نہیں دیا، بچا لیا. فامسکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے روک لیا اس کو. بعد میں فلما خرج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا الا ترین انی قد حلت بین الرجل و بینک. سبحان اللہ. جب وہ باہر چلے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تمہارے اور اس آدمی کے درمیان کس طرح دیوار بن گیا. اشارہ اس امر کا تھا اگر میں نہ پکڑتا تو وہ تمہیں پٹائی کر دیتا. کس طرح روک لیا میں نے تمہیں، بچا لیا اس آدمی سے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے والد گرامی سے. یہ مزاح میں آقا علیہ السلام اس پوری کیفیت پہ ناراض نہیں ہوئے، خفگی کا، ناراضگی کا، ناگواری طبع کا کوئی اظہار نہیں فرمایا، بلکہ مزاح فرما کے فرمایا کہ دیکھا نہیں میں نے کس طرح تمہیں بچا لیا اس آدمی سے. پھر حدیث میں ہے، یہی حدیث کا مضمون جا رہا ہے، ثم جاء ابو بکر فاستأذن علیہ. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام رہ گئے، ابو بکر صدیق چلے گئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آئے، پھر اجازت مانگی، اندر داخل ہوئے. تو جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزاح فرما رہے ہیں اور دونوں مسکرا رہے ہیں. جب حالت مزاح اور مسکراہٹ اور خوشی کا حال دیکھا فقال له ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ اشرکانی فی سلمکما کما اشرکتمانی فی حربکما. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ دونوں نے مجھے اپنی لڑائی میں شامل کر لیا. اب انہوں نے بھی مزاح کا جملہ عرض کیا، یا رسول اللہ جس طرح آپ دونوں نے لڑائی میں مجھے شامل کر لیا تھا، اب صلح اور رسائی میں بھی مجھے شامل کر لیں، کیونکہ اب رسائی ہو گئی ہے تو مجھے اس میں بھی، رسائی میں بھی اسی طرح شامل کر لیں جیسے لڑائی میں شامل ہو گیا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد فعلنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے تمہیں رسائی میں بھی شریک کر لیا. اب اندازہ کریں کتنا عظیم الشان مظاہرہ ہے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے گوشہ رحمت و شفقت کا، اور ازواج اور اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا، حسن محبت کا، اور ان کے اوپر لطف و کرم اور سہولت اور عنایت کا. اور ازدواجی زندگی کے لیے کتنے عظیم سبق ملتے ہیں آقا علیہ السلام کے طرز عمل سے، سیرت طیبہ سے. اس سے بڑھ کر نرمی، شفقت، حسن سلوک، حقوق ازواج، بیویوں کے حقوق کا اور اس سے بہتر تصور ازدواجی زندگی میں اور کیا دیا جا سکتا ہے. ملک جا خسرو چه خسرو قوت پروردگار لا